مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کو سلسلے میں شامل کریں گے، ان کے روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے ان کے مسائل کے انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کر بھی عرض کریں گے۔ اور الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں تو آپ اپنے سوالات ہم سے یوٹیوب کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کومنٹ سیکشن میں آنا ہے اور آ کر اپنا مسئلہ ہمیں ٹیکسٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یاد رہے اسپیلنگ صحیح لکھیں۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو استخارہ بھی کیا جا سکے گا، لیکن والدہ کا نام مریض کی اور مریض کا نام یہ ساتھ ضرور بھیجے تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ کی بھی کوشش کی جائے گی۔ آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اگر آپ وائس کے ذریعے ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اور آپ اگر مرد ہیں تو آپ جو ہے ہمارا اسکرین کے اوپر ایک واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اس پر بھی آپ اپنا وائس سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل موقع کی مناسبت سے آپ کے سوال کو بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ اور اسلامی بہنیں اگر واٹس ایپ کے ذریعے سوال کرنا چاہتی ہیں تو ٹیکسٹ میں ہمیں اپنا مسئلہ بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو رپلائی کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ یعنی آج دیکھیں بہت سارے لوگ اس چیز کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں، فلاں مزار پر بھی چلے گئے، تہجد بھی پڑھ لی، ہم نے دعائیں بھی کی ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک روایت ہے جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم نے دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر دعا کا آغاز اگر نہیں کیا ہے تو ہماری دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہ جاتی ہے۔ اگر ہم نے درود پاک پڑھا ہے تو پھر یہ دعا یہ آگے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی دعا کریں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور درود پاک پڑھیں، پھر ہم اللہ پاک سے دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل قبولیت کی امید اور قوی ہو جائے گی۔ ناظرین، ماہ شعبان المعظم اختتام کی طرف ہے اور آج اس کی 27ویں تاریخ ہے۔ ممکن ہے کہ شعبان کے 29 دن یعنی مزید اور 2 دن گزر جانے کے بعد میں یہ مہینہ رخصت ہو اور ماہ سیام، ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ مغفرت کی آمد ہو جائے۔ جی ہاں، ماہ رمضان المبارک کی پھر آمد ہو جائے۔ اب بہت سارے عاشقان رمضان اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ آئیے دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ یا اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ رمضان سے ملا دے۔ رمضان کی بہاریں دیکھنا ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ آج سلسلے کے شروع میں میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل ایک رمضان المبارک کی پہلی تاریخ یعنی چاند رات کا ایک خصوصی عمل عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ عمل ہمارے ناظرین میں بہت سارے وہ ہوتے ہیں جو اس طرح کی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ یا تو بے برکتی ہوتی ہیں یا روزگار کے معاملے میں طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو یہ عمل کرے گا تو اس کو انشاءاللہ عز و جل
بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ 2 عمل انشاءاللہ عز و جل روزے سے متعلق آپ کو عرض کیے جائیں گے۔ پہلے ابھی عمل ایک انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اور ایک اور مزید عمل آپ کو سلسلے کے درمیان میں عرض کریں گے، تو آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ دونوں عمل آپ کو پتہ چلے اور آپ وہ عمل کر کے اپنی روزی کو کشادہ کر سکے، فراخ کر سکے۔ تو آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں کہ چاند رات کو ہم نے کیا کرنا ہے، ماہ رمضان المبارک کی چاند رات۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو شخص رمضان کی پہلی رات، یعنی جس رات رمضان کا چاند نظر آئے، مغرب کی نماز کے بعد سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ مکمل صورت 21 بار 21 ٹائمز جو پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی روزی میں ایسی برکت ہوگی جیسے اونچائی سے پانی نیچے کی طرف جس تیزی کے ساتھ آتا ہے، اس تیزی کے ساتھ اس کی طرف روزی دوڑے گی، اس کی رزق میں کشادگی کی جائے گی، اور اس طرح عمل کرنے کی برکت سے اس کی تنگ دستی دور ہوگی۔ تو ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات چاند بھی دیکھیں، اور چاند دیکھنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ہم نے 21 بار سورۃ القدر پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے روزی میں فراخی ہوگی۔ ایک اور عمل ہے، وہ انشاءاللہ سلسلے کے درمیان میں آپ کو سنائیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلے میں ہمارے ساتھ شعیب بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں، اور یہ آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ شعیب بھائی ماشاءاللہ سلسلے میں موجود ہے، سلسلے میں شعیب بھائی کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ آئیے پہلے سوال سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں کہ پہلا سوال دیکھتے ہیں کہاں سے کیا کیا جا رہا ہے۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدھیہ پردیش کے شہر اجین سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی روحانی علاج یا وظیفہ دے دیجیے جس سے کہ عبادت میں دل لگے اور فالتو کاموں سے بچتے ہوئے اپنے وقت کو گزارتے ہوئے رمضان گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں عبادت میں دل لگنے، گناہوں سے بچنے کے لیے کیا روحانی علاج کرے کہ ماہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ یقیناً اس طرح کا معاملہ رمضان میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ روزہ رکھا ہے، ٹائم نہیں گزر رہا ہے تو لوگ موبائل کے اندر ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، ٹائم نہیں گزر رہا ہے تو کرکٹ کھیلتے ہیں، اور طرح طرح سے پھر چوک چوراہوں پر بیٹھ کر گناہوں کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ٹائم گزارنا ہے تو ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھا ہے، گناہ کر رہے ہیں۔ پھر ماہ رمضان میں بعض تو ماشاءاللہ عبادتوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں، لیکن کچھ نادان ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسے کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ماہ رمضان جیسے مبارک ساعتوں کے اندر بھی وہ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کا معاملہ ان کا پھر بھی کمزور رہتا ہے۔ تو کیا کرے کہ رمضان میں عبادت میں دل بھی لگے اور گناہوں سے بچتا بھی رہیں؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ایان نندربار ڈسٹرکٹ شہادہ سے عرض کر رہا ہوں، بلاؤ سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نندربار سے ایان بھائی ہیں، انشاءاللہ عز و جل بلاؤ سے حفاظت کے لیے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد ارباز اشرفی ہے، میں جھارکھنڈ اسٹیٹ سے ہوں، اور گملا ڈسٹرکٹ میں میں یہاں مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتا ہوں۔ حضور میرے ساتھ مسئلہ یہ کہ میرے گھر میں بہت سارے مسائل ہیں، والدہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور جو ہم سے بڑے بھائی ہیں ان کی بھی طبیعت خراب رہتی ہے، اور ابھی تو وہ ینگ ہے، جوان ہے، تقریباً ان کی عمر 27-28 سال کی ہے، اور کبھی دیکھتے تو کبھی بی پی لو ہو جاتا ہے، تو کبھی سر چکر آتا ہے، تو کبھی کان میں درد ہوتا ہے، اور
کان میں سننے کی بھی جو تھوڑا نا یہ آواز اب دھیرے دھیرے وہ اونچا سننے لگے، اور ان کے علاج بھی ہم کافی کروا رہے ہیں لیکن کچھ اس کا بینیفٹ نظر نہیں آ رہا ہے. تو حضور اس کا کچھ روحانی علاج اگر پیش کر دے تو مہربانی ہوگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی پریشان محسوس ہو رہے ہیں، سوال سے اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آمین. انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے جو بھی مسائل آپ نے بھائی کے بی پی لو اور کان سے سنائی دینے کے مسائل جو بیان کیے ہیں، کم سنائی دینے کے مسائل جو بیان کیے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احمد آباد سے بول رہا ہوں. میرے گھر میں ابھی کچھ چند مہینوں سے نہ اتفاقیاں نہ چاکیاں ہو رہی ہیں، تو برائے کرم اس کا کوئی اگر روحانی علاج ہو تو عطا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ عز و جل گھریلو جھگڑے نا اتفاقیہ ختم کرنے کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف جی این چینل میں میرا سوال یہ ہے کہ سر میں درد کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل سر درد کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. جی ناظرین چلتے ہیں روحانی علاج کی طرف. جو سوالات ہوئے ہیں ان کے روحانی علاج بیان کرتے ہیں. یقیناً ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. عبادت کے لیے ہم سب کو کمر بستہ ہونا ہے، خوب عبادت کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا ہمارا آخری رمضان ہو، اللہ کرے کہ ہمیں اور رمضان نصیب ہو، لیکن شب براءت جو گزری ہے اس میں ہماری زندگی کا کیا فیصلہ ہوا ہے ہم نہیں جانتے. تو ہمیں چاہیے کہ کیا رمضان ہی کیا بلکہ ابھی اس شعبان المعظم کے جو دن باقی ہے یہ بھی اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں عبادت میں گزارنے میں کامیاب ہو جائے. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ رجب سے ہی خصوصیت کے ساتھ میں عبادت کا اہتمام فرماتے تھے. ویسے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اعلان نبوت سے پہلے والی بھی، اعلان نبوت کے بعد والی بھی، یہ عبادتوں سے بھری ہوئی زندگی تھی. عبادت کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو لیکن ماہ رمضان سے پہلے رجب شعبان میں خصوصیت کے ساتھ میں اہتمام ہوتا. صحابہ اکرام شعبان میں بھی اہتمام کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم شعبان ہی کیا، رجب ہی کیا، اس کے علاوہ رمضان ہی کیا، سارا سال ہی ہم نے عبادت اللہ کی کرنی چاہیے. ورنہ کم از کم ہم اتنی ہی عبادت کر لیں کہ جو اللہ پاک نے ہم پر چیزیں فرائض کر دی ہیں، فرض کر دی ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کم از کم ہم انہی کے جو ہے وہ پابند ہو جائے. تب بھی انشاءاللہ عز و جل بہت سارے گناہوں سے بچ کر ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ شعیب بھائی کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عبادت میں دل لگے، عبادت میں، اور پھر گناہوں سے بچے بھی. تو اس کے لیے کیا روحانی علاج یہ کرے کہ ان کا دل عبادت میں لگے رمضان میں بھی، اس کے علاوہ بھی؟ جی اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جب بھی سونے لگیں رات میں تو سینے پہ ہاتھ رکھ لیں. ہاتھ رکھنے کے بعد میں 7 مرتبہ یا محسی ٹھیک ہے یہ پڑھ لے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. یا محسی، جی یا محسی، سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھے سیدھا، اور پھر 7 بار پڑھے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک. یہ عمل آپ زندگی بھر کرتے رہیں. سونے سے پہلے صرف 7 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ عبادت میں دل لگے گا. اس میں اجاز میں یہ بھی عرض کرا تھا کہ سائل نے جو سوال کیے ان کا خصوصی طور پہ یہ تھا کہ رمضان میں جی انہوں نے رمضان کا ایک تذکرہ بھی کیا کہ آنے والا رمضان بھی ہے، قریب ہے، تو اب اس میں کس طریقے سے عبادتیں کرے. تو الحمدللہ ذرا میں بتاتا چلوں آپ کو کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو ہے نا الحمدللہ ماہ رمضان کیسے گزارنا ہے، اس کی برکتیں کیسے حاصل کرنا ہے. تو یہ کیسے کرے؟ تو اس لیے الحمدللہ 30 دن کا پورا اعتکاف ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھتے جگہ بہ جگہ الحمدللہ دعوت اسلامی ہم نے سنا کرتے تھے کہ خالی اعتکاف ہوتا ہے 10 دن کا، 3 دن کا، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نے 30 دن کا بھی اعتکاف شروع کیا. 3 دن کا یہ نفلی اعتکاف لوگ کرتے تھے. جی الحمدللہ. تو اس پہ بھی آپ کچھ رہنمائی فرمائے کیا کرنا چاہیے ماہ رمضان میں کس طریقے سے؟ اب میں نے تو یہی محسوس کیا ہے کہ رمضان کی کما حقہ برکتیں حاصل کرنا ہے تو پورا رمضان یہ مسجد میں وقت گزارے.
تو پھر رمضان کا یعنی عبادت، رمضان کا لطف بھی مسجد میں ہی ملے گا، صحیح۔ اور رمضان کی برکتیں پھر اس کو عبادت میں گزارنا یہ جو مسجد میں ہوگا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ ہے کہ جب 1 ماہ کا اعتکاف کیے تو پھر جماعت کے ساتھ میں نماز وہ بھی پہلی صف میں یہ بھی مل جاتی ہیں، ورنہ باہر کام کاج میں رہتے ہیں تو ابھی جاتا ہوں یہ گراہک کو پٹا لیتا ہوں، اس کو فارغ کر دیتا ہوں، اس چکر میں بعض اوقات جو ہے پہلی صف نکل جاتی ہیں۔ لیکن مسجد میں رہنے والوں کو کرنا کیا ہے؟ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو اعتکاف ہو رہا ہے اس میں تربیت کا سلسلہ، دین سکھایا جا رہا ہے، نماز سکھائی جا رہی ہیں، سنتیں سکھائی جا رہی ہیں، دعائیں سکھائی جا رہی ہے۔ پھر جیسے ہی اذان کا وقت ہے، ٹائم سیٹ ہوتا ہے اذان کا مسجدوں میں، تو اس سے 15 منٹ 20 منٹ پہلے وقفہ دے دیا جاتا ہے کہ اب نماز کی تیاری کرے۔ فریش ہوئے، مسجد کی پہلی صف میں جا کر انتظار کر رہے اب اذان کا، پھر اذان ہو گئی، اب سنت قبلیہ بھی ادا کی جا رہی ہے، نماز فرض باجماعت ادا کرنے کے بعد سنت بعدیہ، نوافل بعدیہ بھی ادا کی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر نوافل بالخصوص جیسے تہجد ہے، اشراق و چاشت ہیں، پھر رات میں اوابین ہے، پھر رات سونے سے پہلے جب سارے حلقے فارغ ہوتے ہیں سے لگتے ہیں تو 2 رکعت نماز توبہ بھی ادا کی جاتی ہیں۔ زندگی میں جتنے گناہ ہوئے اجتماعی طور پہ دعا کر کے اس سے توبہ بھی کی جا رہی ہوتی ہے گناہوں سے۔ پھر خصوصیت کے ساتھ میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح ادا کی جاتی ہے۔ بڑا یعنی پیارا ماحول ہوتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ آیا تھا گناہ گار، اب جا رہا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت بدل چکی ہوتی ہے، اپنے گناہوں سے تائب ہو چکا ہوتا ہے، سنتوں پر عمل کی نیت بھی کر لی ہوتی ہیں، بلکہ سنتوں پر عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ بڑی برکتیں ملتی ہیں اور عبادت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کہہ سکتے کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے نا یہ واقعی ماہ رمضان کی برکتیں لوٹ لیتا ہے، پاتا ہے، بالکل پاتا ہے اس کو۔ اور کرنا کیا ہے؟ مسجد ہی میں پھر عبادت ہی عبادت ہے۔ وقفہ ملا، ایسے دیکھے عاشقان رسول کہ وہ تسبیح لے کر ٹہل رہے، نیند نہیں آ رہی ہے تو ٹہل رہے، قرآن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے، کوئی سبحان اللہ ذکر و اذکار میں لگے ہیں، کسی کا قرآن پڑھنے دل کر رہا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ اس میں کچھ تعداد بھی ہوتی ہے کہ خالی 1-2 جن آپ لوگ بیٹھتے، مطلب کچھ ایسا؟ تو آپ ہوسٹ بن گئے، میں نہیں مطلب میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ تاکہ ہمارے ناظرین بھی جو ہے نا۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ ہوسٹ بھی بن سکتے ہیں بالکل۔ ماشاءاللہ سوال جو کیا ہے، یہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام پورے انڈیا میں الحمدللہ یعنی 1-2 مقام پہ نہیں، سینکڑوں مقامات پر ہوتے ہیں، یعنی کئی ایک مقامات پر الحمدللہ 1 ماہ کے اعتکاف ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں 1-2 اسلامی بھائی نہیں بلکہ ایک اعتکاف میں سینکڑوں اسلامی بھائی، کہیں 50 تو کہیں 60 تو کہیں 100 سے زیادہ بھی اسلامی بھائی الحمدللہ اعتکاف کرتے ہیں، اور یہ تقریباً نوجوان اس میں زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہے دعوت اسلامی کا۔ تو آپ اگر رمضان کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ عبادت بھی ہو، گناہ سے بچے، اس کے لیے آپ جو ہے 1 ماہ کے اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اچھا، گناہوں سے بچنے کے لیے ابھی تو رمضان میں تو بچنا ہی ہے، رمضان کے علاوہ بھی اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے تو اس کے لیے ایک عمل ناظرین نے یہ کرنا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا عفو یا عفو یا عفو اس کی کثرت کرے۔ ایک کل بھی ہم نے ایک عمل بتایا تھا، یا غفورو کرنا، یہ بھی گناہوں سے نفرت پیدا کرواتا ہے، اور ایک ہے کہ یا عفو کی بھی کثرت گناہوں سے نفرت پیدا کروا دے گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کریں، آپ گناہوں سے نفرت اور عبادت کا جو روحانی علاج عرض کیا ہے وہ کرنے سے عبادت میں انشاءاللہ دل لگے گا۔ ایک سوال ہوا ہے کہ بلاؤں سے حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دے۔ تو بلاؤں سے اپنی حفاظت کے لیے، ہمیں پریشانی آفت بلا سے اپنی حفاظت کے لیے وقت عصر میں، وقت عصر سے مراد یہ کہ عصر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب سے لے کر عصر کا وقت ختم ہونے کا یہ پورا وقت عصر کہلاتا ہے۔ ان اوقات میں کسی بھی وقت میں، جیسے اگر مثال دے رہا ہوں کہ وقت عصر جو ہے وہ 5:10 پہ شروع ہو رہا ہے، اور مغرب کا وقت شروع جو ہے وہ 6:42 پر ہو رہا ہے، 42 منٹ پر، تو 5:10 سے لے کر 6:42 تک کا یہ وقت عصر کہلاتا ہے۔ تو اس میں کسی بھی گھڑی میں ہم نے روزانہ 7 بار یا وکیلو یہ پڑھنا ہے۔ وقت عصر میں 7 بار جو روزانہ یا وکیلو پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل پریشانی اور آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔
تو یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ آفت و بلا سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا شعیب بھائی، ایک سوال کیے ہیں اسلامی بھائی نے کہ بھائی ہیں تو ان کے جو ہے وہ انہوں نے بھائی کا ذکر نہیں کیا تھا، سر درد کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سر درد اگر کسی کو رہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرے۔ تو سر درد کے لیے کوئی روحانی علاج، یہ عموماً دیکھا جا رہا ہے کہ اکثر اپنے سلسلے میں سر درد کے متعلق سوالات کرتے رہتے ہیں۔ جی جی، اگر ایسا ہے کہ کسی کو سر درد سر وغیرہ ہو تو آپ نے کسی کو کہہ دے یا خود یہ عمل بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو 7 مرتبہ سورۃ الناس جو قرآن کریم کی آخری صورت ہے، اب اس نے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں پڑھ لیجئے، اب پڑھ کر کے اب اپنے اوپر بھی دم کر لیں یا پھر چاہے تو کسی کو کہہ دے دم کر دیں۔ اب پھر دیکھیں آپ کو اگر درد نہیں کم ہوتا ہے پھر دوبارہ آپ نے یہی عمل کرنا ہے، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں اگر کم نہیں ہوتا ہے پھر 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ آپ نے پھر کر لیا یہ عمل، انشاءاللہ عز و جل تیسری بار یہ کرنے سے آپ کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ہر بار آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورت کو شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، گھر میں لڑائی جھگڑے کا کچھ دنوں سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمارے اسلام نے ہم سے سوال کیا ہے کہ گھر میں اتفاق ہو جائے تو اس کے لیے کیا کریں۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مرآت المناجی کے اندر ایک بڑی پیاری روایت لکھتے ہیں، یعنی آپ نے کچھ باتیں لکھی ہیں کہ بزرگوں کا یہ طریقہ دیکھا گیا ہے کہ صبح میں جب یہ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو ان کا یہ معمول تھا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں داخل ہوتے اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس کی برکت سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے اور گھر میں برکت بھی رہے گی۔ تو یہ آپ اپنا معمول بنا لیں کہ صبح کے وقت جب بھی پہلی بار گھر میں داخل ہونا ہو، یعنی آپ نے فجر کی نماز مسجد میں جا کے ادا کی، اب آپ گھر آ رہے ہو تو گھر میں داخل ہو تو پہلے سیدھا قدم گھر میں رکھیں اور پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ 2 فائدے ملیں گے، گھر میں اتفاقی ماحول بنے گا اور انشاءاللہ گھر میں برکت بھی رہے گی۔ اور گھر میں آنے والے افراد کو چاہیے، اب تو یہ ایک ہوا کہ صبح میں بالخصوص پہلی بار جب گھر میں داخل ہو رہے تو اس نے یہ عمل کرنا ہے، اور ایک تو ہے کہ گھر سے باہر نکلنا پڑا، پھر گھر میں آ رہے ہیں تو جب بھی گھر سے باہر گئے اور اب واپس آ رہے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے سیدھا قدم گھر میں رکھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر گھر میں مکمل داخل ہو جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے ساتھ میں جو شریر جنات ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے یہ گھر کے باہر ہی رہ جائیں گے اور پھر یہ گھر کے افراد میں لڑائی جھگڑے نہیں کروا سکیں گے۔ اگر بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہو گئے تو یہ بھی گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر آپس میں گھر کے افراد کو ایک دوسرے سے لڑا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم یہ معمول بنا لیں کہ گھر کے افراد جب بھی گھر میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی داخل ہو، انشاءاللہ گھر میں اتفاقی ماحول بنے گا۔ اچھا، ایک اور عمل ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سب گھر والوں میں اتفاق کے لیے بعد نماز جمعہ، یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد میں 1001 بار یا ودودو 1001 بار اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر دیں۔ پنساری کی دکان پر آپ کو لاہوری نمک مل جائے گا، یہ لاہوری نمک پر آپ دم کر دیں اور یہ تھوڑے سے نمک پہ آپ نے دم کرنا ہے اور اس کو پیس کے گھر کے نمک میں اس کو ملا دے، جو گھر میں آپ نمک استعمال کرتے ہیں اس میں ملا دیں۔ اب اسی نمک سے گھر کا کھانا بنے، سارے افراد وہ کھانا کھائے، انشاءاللہ عز و جل آفت جو گھر میں جو لڑائی جھگڑے کا مسئلہ چل رہا ہے یہ انشاءاللہ عز و جل بند ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اب یہ نمک ہم نے استعمال کرنا ہے آنے والی جمعہ تک۔ اب آنے والی جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد دوبارہ سے یہ عمل کرے، اس طرح جو ہے وہ 12 جمعہ یا 7 جمعہ کنٹینیو یہ عمل کر لے، انشاءاللہ عز و جل آپ محسوس کریں گے کہ گھر میں اتفاقی ماحول بن گیا ہے۔ ایک سوال ہمارے اسلام بھائی نے کیا ہے کہ بلڈ پریشر ہے، جبکہ بھائی بالکل نوجوان ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو بلڈ پریشر کی تکلیف رہتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرے؟ بلڈ پریشر کے کل بھی ہم نے ایک روحانی علاج، اس کا گھریلو علاج، دیسی علاج بتایا تھا کہ آپ نے کریلے لینا ہے، اس کو بیج سمیت کاٹ کر اس کو پہلے سکھا لینا ہے، پھر اس کا پاؤڈر بنا کر، یعنی جب یہ سوکھ جائے تو اس کا پاؤڈر بنا کے آپ رکھ لیں اور صبح و شام آدھا چمچ آپ یہ کریلے کا پاؤڈر، جس کو بلڈ پریشر کا مرض ہے
وہ یہ پاؤڈر پانی کے ساتھ میں کھا لے، نگل لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ شوگر ہے، شوگر کا مریض ہے تو اس کا شوگر بھی نارمل ہو جائے گا۔ کولیسٹرول اگر اس کو ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا کولیسٹرول بھی نارمل ہو جائے گا۔ تو یہ گھریلو علاج ہے، آپ یہ شروع کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ بھائی کا جو ہے وہ بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ایک اور عمل عرض کر دیتا ہوں جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب بیمار عابد میں جو ہے وہ بلڈ پریشر کا روحانی یا گھریلو علاج لکھا ہے کہ 4 عدد کڑی پتے، یعنی جو کڑی پتے کھانے میں خوشبو کے لیے ڈالے جاتے ہیں، یہ کڑی پتے 1 کپ پانی میں رات بھر پڑے رہنے دیجیے، یعنی رات 1 کپ پانی میں 4 عدد کڑی پتے آپ بھگو دیں، اور صبح نہار منہ جو ہے ان 4 میں سے 2 پتے چبا کر کھا لیجیے۔ جس کو بلڈ پریشر ہے وہ 2 پتے رات میں 4 پتے رات میں بھگا کر 2 پتے صبح نہار منہ کھا لیں، اور اوپر سے وہی پانی جو بھگایا تھا وہی پانی پی لے۔ بقیہ 2 کڑی پتے سالن وغیرہ میں پکا کر اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ 1 ہفتہ کنٹینیو یہ عمل روزانہ کریں گے تو آپ کو بلڈ پریشر میں نارمل محسوس ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر آپ نے بھائی کے کان کی تکلیف کا بھی ذکر کیا ہے کہ بھائی کے کان میں بھی تکلیف رہتی ہے، تو کان میں جس کے تکلیف رہتی ہیں تو اسے چاہیے کہ خالص شہد یا تلسی کے تیل کے چند قطرے کان میں ٹپکائے، انشاءاللہ کان کی تکلیف سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور کان کے مریض کو چاہیے کہ 21 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو پڑھ کر وہ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے کان پر پھیر لے یا کسی سے پڑھوا کر کانوں میں دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل کانوں کے مرض سے شفا مل جائے گی۔ اچھا، میں آپ کو ایک مشورہ یہ بھی دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے بھائی کے اگر جیسے پہلے تو قوت سماعت بالکل صحیح تھی لیکن اب اونچا سننے کی تکلیف ہو گئی ہے، ان کو کم سنائی دے رہا ہے، تو آپ ڈاکٹر کو چیک بھی کروا لے، ہو سکتا ہے کان کے پردے میں اللہ نہ کرے کوئی تکلیف ایسی ہو گئی ہو جس سے ان کو سنائی کم دے رہا ہو، تو کان کے ڈاکٹر سے چیک بھی کروا لے، انشاءاللہ عز و جل اس طرح کرنے سے فائدہ ہو جائے گا۔ بعض اوقات کان کی تکلیف یعنی کان سے کم سنائی دینے کا مسئلہ کسی اور وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی ڈاکٹر سے رجوع کریں گے تو مکمل علاج ہوگا، تو پھر بیماری تشخیص ہوگی کہ یہ کان سے کم سنائی دینے کا مسئلہ کس وجہ سے ہے۔ تو میں مشورہ دوں گا کہ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرے، جو روحانی علاج بتائے گئے ہیں 21 مرتبہ یا سمیعوں والا وہ بھی کرے، اللہ پاک نے چاہا تو دونوں علاج کی برکتوں سے فائدہ پہنچے گا۔ آئیے ناظرین، کچھ سوالات ہم اپنے یوٹیوب چینل پر جو ناظرین ہیں یہ جو سوالات کر رہے ہیں اس کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے، عمار صدیقی بھائی ہیں، سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کمر کے درد کا روحانی علاج عطا کرے۔ کمر کے درد کا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ نے بعد نماز فجر 41 بار، یہ آپ نے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھنا ہے، یعنی آپ نے سنتیں ادا کر لی اور فرض پڑھنے سے پہلے 41 بار سورۃ الفاتحہ، بعد نماز فجر عمل نہیں کرنا ہے، اس کو فجر کی سنت کے بعد میں کرنا ہے اور فرض سے پہلے کرنا ہے۔ 41 بار سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ مکمل صورت پڑھنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع کرے، اول و آخر ایک بار یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ پھر جب 41 بار سورۃ الفاتحہ آپ کے پڑھ کر مکمل ہو تو دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنی کمر پر ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل روزانہ اگر یہ عمل کر لے تو مدینہ روزانہ عمل نہیں کر سکے تو 1 دن کا گیپ کر کر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن کچھ دن آپ یہ عمل کرو گے تو آپ انشاءاللہ کمر کے درد میں افاقہ محسوس کریں گے، اللہ پاک نے چاہا تو۔ سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم، میرا نام انور علی ہے، استخارہ کرنا ہے، میرا روزگار شروع ہو جاتا ہے پھر اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، ماں کا نام امیرن بیگم ہے، یعنی روزگار کے مسائل، کاروبار تو شروع ہو جاتا ہے پھر اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، کاروباری تکلیف، پریشانیاں، مصیبت آپ کی دور کرے، انشاءاللہ عز و جل۔ انور بھائی آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان چاند رات کا وظیفہ بتا دیجیے۔ ابتداءً ہی ہم نے اسی وظیفے سے شروع کیا تھا، چلے آپ نے سوال کیا ہے تو میں جو دوسرا چاند رات کو کرنے والا وظیفہ ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر
جو کوئی سورۃ الفتح پارہ 26 میں ہے اور 29 آیتوں پر مشتمل یہ مکمل ایک صورت ہے، جو چاند دیکھ کر، ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر چاند رات ہی کو 3 مرتبہ سورۃ الفتح پڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل پورا سال اس کے رزق میں فراخی رہے گی، یعنی پورا سال اس کا رزق کشادہ رہے گا، رزق میں فراخی رہے گی۔ یہ 3 مرتبہ سورۃ الفتح پڑھنا ہے، 26ویں پارے میں یہ صورت ہے اور 29 آیتوں پر مشتمل یہ صورت ہے، یہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ ایک تو آپ کا روحانی علاج بھی عرض کر دیا ہے، ایک اور سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شبانہ ہے، میری ماں کا نام حمیدہ بیگم ہے، میری طبیعت 5 سال سے خراب ہے، میرے گیل بلیڈر کے 3 آپریشن ہو چکے ہیں، ڈاکٹر نے بولا ہے پت کی نالی میں سائسٹ ہو گئی ہے اور اسی کا آپریشن ہونا ہے، 5 سال سے دوا چل رہی ہے لیکن کوئی شفا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ نظر بد ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا، روحانی علاج بھی بیان کریں گے اس کے عمل کرنے سے انشاءاللہ عز و جل۔ تو جی شعیب بھائی آپ استخارہ فرما لیجئے جب تک ہم کچھ سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی ایک سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضور سوال یہ عرض ہے کہ میرے ایک لمبے عرصے سے کچھ نہ کچھ بیماری کے معاملات رہتے ہیں، تو یہ جیسے پسلیوں میں درد رہتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے، سینے میں، پورا جسم میں درد رہتا ہے، ابھی گھٹنوں کے اندر بھی سوزن اور درد وغیرہ رہتا ہے۔ تو میرا نام محمد ارشاد اتاری، والدہ کا نام ہے بلقس، اور یہ مسائل کس وجہ سے استخارہ ہو تو استخارہ بھی کر لیجئے اور اس کا کوئی روحانی علاج و عمل بتا دیجئے تاکہ انشاءاللہ عز و جل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے استخارہ بھی کرتے، شعیب ان کا بھی نوٹ فرما لیجئے۔ پسلیوں میں، کمر میں درد رہتا ہے، بدن میں درد رہتا ہے، ان کی ارشاد ہے، بلقیس ان کی والدہ کا نام ہے۔ جی ایک اور سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ راغب ہے، میری ایف جی این این چینل سے سوال ہے کہ میری بہت طبیعت خراب رہتی ہے، کبھی بخار، کبھی سر درد، اس کے لیے مجھے کچھ روحانی علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں، طبیعت خراب رہتی ہے، سر درد رہتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابرار اتاری بول رہا ہوں، باسواڑا راجستھان سے۔ میری والدہ ہے، ان کو ایک سائڈ سے پورا پیرالائز ہو گیا ہے، تو اس کا روحانی علاج بتائیے اور تعویذ اتاریہ کہاں ملیں گے وہ مجھے بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیرالائز کا روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن کے 2 مہینے سے سینے میں درد ہے اور اس کا علاج 2 مہینے سے چلتا ہے، کبھی ٹھیک رہتا ہے اور کبھی خراب ہو جاتا ہے۔ سینے کے درد سے وہ کھانا پینا کھانا چھوڑ دیے ہیں اور کوئی کام میں من نہیں لگتا۔ آپ سے ہو سکے تو آپ میری بہن کی کوئی بیماری کا علاج کا کوئی ذریعہ بنا دیں۔ اللہ آپ کو خوب برکت دے اور مدینے کا مسافر بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین چلتے ہیں روحانی علاج کی طرف۔ ہم سے جو سوالات ہوئے ہیں ان کے روحانی علاج انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ ہم سے جو سوال ہوا ہے کہ حافظ راغب بھائی ہیں،
یہ بخار اور سر درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، تو جس کو بخار رہتا ہے، بخار آتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے چند روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اگر جب بھی آپ کو بخار آئے تو آپ نے اس اللہ پاک کے اس نام کی کثرت کرنی ہے، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر۔ یہ جو ورد ہے آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے لیٹے، اگر لیٹے لیٹے کر رہے ہیں تو پھر پیر سمیٹ کر آپ کریں، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بخار میں کمی محسوس ہوگی، آپ کی طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ آپ نے سر درد کا بھی ذکر کیا ہے، آج بھی سلسلے میں سر درد کا روحانی علاج بیان کیا گیا۔ ایک اور آسان روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ جب سر درد ہو تو آپ نے 3 مرتبہ یا مجیبو، یا مجیبو، یا مجیبو، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یا تو کسی سے دم کروا لے، یعنی وہ پڑھے اور دم کر دے، یا اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر آپ خود یہ عمل کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر پر سارا ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو سر درد ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ طبیعت اگر آپ کی یوں ہی خراب رہتی ہے تو ڈاکٹر کو چیک بھی کروا لے، اپنا علاج بھی کروا لے۔ اس طرح کا بار بار بیمار ہو جانا یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اگر صحیح علاج ہو جائے گا تو پھر شاید بار بار بیمار ہونا بند ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ ایک اور روحانی علاج یہ کر لیں کہ اگر آپ اکثر بیمار رہتے ہیں یا آئے دن آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے یا سلامو، یا سلامو، یہ بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کرے، اور جب بھی پانی پیے تو 33 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بار بار بیمار ہونے کی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ ہم سے ایک جو سوال ہوا ہے کہ پہلے تو استخارہ کے کچھ جواب لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی دیکھتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ انور بھائی کا استخارہ کیا گیا کاروباری پریشانی کے حوالے سے۔ انور بھائی کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا شبانہ، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ بیماری ہے یا وقتی طور پہ آزمائش کیا ہے، تو استخارے میں آپ کے صرف اور صرف بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اور تیسرا ارشاد بھائی، انہوں نے بھی عرض کیے تھے کہ کئی سالوں سے بیماری ہے، ان کو طبیعت فصلی وغیرہ میں درد ہے۔ آپ کے استخارے میں بھی ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ۔ انور بھائی آپ کا جو مسئلہ ہے یہ وقتی آزمائش کا انور نظر بد کا ہے، کاروباری معاملے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو ایک عمل عرض کر دیتا ہوں، یہ عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا کاروباری جو نظر بد ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیں جہاں سے آپ نے رابطہ کیا ہے۔ اگر اس شہر میں ہمارے روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں تو آپ وہاں جا کر تعویذات حاصل کر لیں، اور اگر وہاں کوئی آپ کے یہاں پہ روحانی علاج کے اسٹال نہیں لگتے ہیں تو آپ اسکرین کے اوپر ایک پٹی دیکھ رہے ہوں گے، اس پر ایک نمبر ہے بائی پوسٹ تعویذات سروس کا، آپ چاہے تو ہمیں اس سروس پر اپنا پرابلم واٹس ایپ کر دیں اور اپنے گھر کا مکمل ایڈریس بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل کاروباری نظر ختم کرنے کے لیے آپ کو تعویذات بھیج دیں گے۔ البتہ ایک روحانی علاج آپ شروع کریں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں، یہ روزانہ آپ عمل کرتے رہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے بغیر ٹوپی پہنے اللہ پاک کے اس مبارک نام یا مسبب الاسباب، اس کو 500 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یعنی آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں بغیر ٹوپی پہنے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہونا ہے اور یا مسبب الاسباب 500 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود پاک۔ آپ یہ عمل کو پابندی کے ساتھ میں روزانہ کرتے رہیں، انشاءاللہ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اس میں آئندہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کاروبار اچھے سے چلتا رہے گا۔ دوسرا جو ہم سے سوال ہوا تھا جو ہے وہ شبنم ہے، شبانہ ہے، یہ سوال کر رہے تھے کہ ان کے 3 آپریشن ہو چکے ہیں اور ان کو تکلیف ہے، جو پتے کی تھیلی ہوتی ہے اس میں کچھ پرابلم ہے، تو پتے کے کسی کو اگر پتے کی کسی بھی جگہ پر اگر کوئی تکلیف ہے اور اس کی وجہ سے وہ بیمار رہتے ہیں تو آپ کیا کریں، ایک سادے سے کاغذ پر لا الہ الا اللہ
پتے میں چاہے پتری ہو یا پتے میں کوئی تکلیف ہو گئی ہو، پتے میں جیسے آپ کا ذکر کیا گیا ہے کہ پتے میں کسی چیز کا انفیکشن شاید آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ جو پتے کی نالی کے اندر وہ محسوس ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے ایک سادے کاغذ پر لا الہ الا اللہ کو 46 ٹائم 46 بار آپ لکھ لیں اور اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ پانی آپ پینا شروع کریں۔ یہ تعویذ بنانا ہے، ایک سادے کاغذ پر لا الہ الا اللہ 46 بار لکھ کے وہ تعویذ پانی کی بوتل میں ڈال دے اور وہ پانی آپ پینا شروع کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے پتے میں جو بھی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اگر پتھری ہے تو پتھری انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی، اگر پتے میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ آپ یہ کریں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا کبیرو یا معیدو یا معیدو یا معیدو اس کی کثرت کرتے رہے۔ اور دوسرا ایک اور یا کبیرو والا روحانی علاج بھی آپ نے کرنا ہے، 9 بار یا کبیرو 9 ٹائمز یا کبیرو پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں پتے کی تھیلی ہوتی ہے اس طرف اپنا ہاتھ پھیلے یا ڈائریکٹ وہیں پر آپ دم کر دے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سب وظائف سے آپ کو ان سب وظائف کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم سے جو سوال ہوا ہے پسلیوں میں کمر میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ 7 بار یا محیی یا محیی یا محیی اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ کر بدن کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو اس حصے پر دم کر دے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو ہے وہ بدن کا اس حصے کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور ابھی کمر درد کا روحانی علاج عرض کر دیا ہے کہ فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد 41 بار آپ نے سورۃ الفاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، ہاتھوں پہ دم کر کے کمر پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ اس سے کمر درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی ایک سوال ہوا ہے کہ فالج ہوا ہے ایک سائیڈ میں، ون سائیڈ میں فالج کا اٹیک ہوا ہے، بانسواڑہ سے راجستھان سے ہمارے اسلام بہن نے ہم سے سوال کیا ہے۔ تو دیکھیں آپ کی والدہ کا آپ نے ذکر کیا ہے تو اس کے لیے ایک تو علاج یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کا جو ہے وہ ایک سادی رکابی پر یعنی سادی نئی پلیٹ لے لے، اس پر آپ جو ہے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ 11 بار لکھ لیں اور اس میں پانی ڈال کر اسے دھو کر اپنی والدہ کو روزانہ آپ پلائیں۔ کنٹینیو شفا ملنے تک یہ عمل آپ کرتے رہیں، تا حصول شفا یہ عمل کرنا ہے۔ اور آپ کی والدہ کو کہنا ہے کہ روزانہ وہ 100 بار یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتی رہے، انشاءاللہ عز و جل جلدی شفا مل جائے گی۔ ایک عمل 2 عمل تو یہ ہو گئے کہ ایک تو رکابی پر آپ نے لا الہ الا اللہ 11 بار لکھ کر وہ پلیٹ دھو کر پلانا ہے۔ ایک عمل آپ ایک اور پلیٹ لے لیں، اس پر سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ مکمل صورت آپ لکھ لیں، لوہے کی پلیٹ ہو اسٹیل کی اور اس پر یہ مکمل صورت آپ لکھ لیں۔ اور والدہ کو اگر ایک ہاتھ میں فالج کا اٹیک ہوا ہے تو اسی ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کروائے اور وہ ہاتھ سے پکڑ کر وہ جو کچھ بھی اس پلیٹ پہ لکھا ہوا ہے اس کو بغور دیکھیں، چاہے تو پڑھ لے چاہے تو اس کو بغور دیکھیں، اور جتنی دیر یہ دیکھ سکتی ہے غور سے دیکھ لے، پھر وہ پلیٹ کو آپ ادباً اٹھا کر کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دے۔ اس طرح روزانہ آپ دکھا دیں۔ اگر ہاتھوں میں اتنی تکلیف ہے یا فالج کا اٹیک اتنا زبردست ہوا ہے کہ ہاتھ ہی موومنٹ نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ الٹے ہاتھ سے بھی یعنی جو ہاتھ دوسرا ہے جو صحیح ہے اس سے بھی چاہے تو آپ یہ عمل کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ دیکھنے کی برکت سے بھی اللہ پاک نے چاہا تو ان کو شفا مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک سوال ہم سے ہوا ہے کہ بہن کے لیے یہ بانسواڑہ بستی کا بھی حوالے سے انہوں نے ایڈریس پوچھے تھے۔ اچھا جی، یہ بانسواڑہ جو ہے نا یہ یہاں پر الحمدللہ رضوی مسجد، اچھا اور رضوی مسجد میں یہ لگتا ہے بستہ ہمارا الحمدللہ ظہر کی نماز کے بعد میں روزانہ مدار کالونی رضوی مسجد مدار کالونی جی یہاں پر روزانہ ظہر کی نماز کے بعد تعویذات اطہارے کا بستہ لگتا ہے، یہاں سے آ کر کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایڈریس بھی نوٹ کر لیا ہوگا کہ بانسواڑہ میں مدار کالونی میں رضوی مسجد کے اندر یہ تعویذات ملتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد۔ آپ بالکل اپنی والدہ کے لیے تعویذات بھی حاصل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کو اللہ کریم نے چاہا تو جلدی شفا مل جائے گی۔ اچھا، جو ایک سوال ہوا ہے کہ بہن کی جو ہے وہ سینے میں درد ہے کافی
اور اس کی وجہ سے ان کو کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، تو آپ کی بہن کو ایک عمل تو یہ کرنا ہے کہ آپ کی بہن نے 115 بار 115 ٹائمز 115 بار یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا معمول بنانا ہے۔ یہ مریض اگر خود کر لے تو بہت بہتر، اگر مریض نہیں کر پاتا ہے تو کوئی اور پڑھ کر بھی مریض پر دم کر سکتا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور دوسرا جس کے سینے میں درد رہتا ہے، جیسے آپ نے سینے میں درد کا ذکر کیا تھا اور جس کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے وہی عمل آپ نے کرنا ہے 7 بار یا محیی یا محیی یا محیی۔ بدن کی پسلیوں میں درد ہو، ہاتھوں میں درد ہو، پیروں میں درد ہو، پیٹ میں گیس کی تکلیف ہو، اس طرح کے جو بھی امراض اگر ہے بدن درد سے متعلق، ہڈیوں میں درد سے متعلق، تو اس کے لیے 7 بار یا محیی پڑھ کر اس حصے پہ دم کرنے سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ چلتے ہیں ناظرین، کچھ یوٹیوب کے سوالات کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ کافی سارے سوالات ہمیں یوٹیوب پر بھی موصول ہو رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ سوال ہے کہ میرا بھائی شاباش ہے، ممی کا نام تسلیم ہے، شاباش نام ہے، لکھا تو یہی ہے، اسی نام سے کر لے۔ والدہ کا نام تسلیم ہے، جاننا چاہتے ہیں 2 مہینے سے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، بس ایک جیسا سوتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے ٹھیک ہے، اٹھتا نہیں سویا ہو تو۔ یعنی آپ دیکھیں ناظرین، ہم آپ کو پہلے بھی کئی بار عرض کر چکے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں آپ یہ پڑھیں۔ بعض اوقات ہمیں چونکہ ہمارے پاس میں لائیو سلسلہ ہوتا ہے، ہمیں جو آپ نے لکھا ہے وہ دیکھ کر ہی پڑھنا ہوتا ہے، تو اب آپ کے جملے اس طرح سے اگر ہوں گے بے ترتیب بے ربط تو ہم کو پڑھنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی دقت ہوگی۔ پھر آپ اسپیلنگ بھی چیک کر لیں، نام بھی چیک کریں کہ استخارہ کرنے میں نام بڑا اہم ہوتا ہے، اہمیت رکھتا ہے۔ اگر نام صحیح نہیں ہوگا تو پھر استخارہ کے جواب میں بھی غلطی کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو آپ جو ہیں وہ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو جو محسوس ہو رہا ہے اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یعنی یہ سوتے ہیں تو پھر اٹھتے نہیں ہیں، اور اس طرح ان کی تکلیف رہتی ہے اور بیمار رہتے ہیں، دماغ ان کا کام نہیں کر رہا ہے۔ نام ان کا شاباش انہوں نے ذکر کیا ہے، اور والدہ کا نام جو ہے وہ تسلیم انہوں نے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان ہے، یہ بھی ذکر کر رہے ہیں، اللہ پاک کرم کی نظر فرمائے، تکلیف دور کرے۔ محمد ساحل رضا ہیں، یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ حضرت میرے والد کا نام شریف ہے، شراب پیتے ہیں، کوئی روحانی علاج عطا کرے۔ ساحل بھائی ان کے والد کے متعلق یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے والد کی جو ہے وہ شراب پینے کی عادت ہے، تو ایسا کوئی عمل جو ان کے والد کی گناہوں کی عادت جو ہے وہ چھڑا دے۔ تو دیکھیں اس کے لیے تو ایک عمل آپ کے والد صاحب اگر کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہ عمل کرنا ہے کہ یا حمیدو یہ تنہائی میں بیٹھ کر 93 ٹائم پڑھ لے، 93 ٹائم یا حمیدو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے، انشاءاللہ عز و جل بری عادتیں چھوٹ جائے گی، عبادت میں دل لگنا شروع ہوگا، گناہوں سے بچنے کا ذہن بن جائے گا۔ تو اس میں ساری بری عادتیں شامل ہیں۔ اگر آپ کے والد صاحب یہ عمل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ان کے لیے ایک عمل یہ کرنا ہوگا کہ جب یہ سوئے ہوئے ہوں تو ان کے سرہانے اتنی دوری پر ان کے سرہانے قریب 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اتنی بلند آواز سے کہ ان کی آنکھ نہ کھلے لیکن آواز بلند ہو، ان کی آنکھ نہ کھلے لیکن آواز بلند ہو، اتنی آواز سے 1 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ والی صورت پڑھنے کا معمول بنانا ہوگا۔ یہ تا حصول مراد عمل کرنا ہے، اور یہ آپ عمل کچھ دن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہتری محسوس ہوگی، انشاءاللہ اس سے آپ کو پھر والد صاحب کی شراب کی عادت چھوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ ایک سوال ہم سے موصول ہوا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی کا نام رضیہ ہے، ان کو کڈنی پرابلم ہے، بی پی بھی ہے، شوگر بھی ہے، یورک ایسڈ بھی ہے، گھٹنوں میں درد بھی رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے سارے پرابلم ہیں، ان کا استخارہ کرنا ہے۔ آپ نے آپ کی والدہ کا نام نہیں ذکر کیا ہے، صرف آپ کو انشاءاللہ عز و جل ان تمام تکالیف کے لیے
روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں کہ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ جو ہے یا معیدو یا معیدو یا معیدو اس کی کثرت کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی والدہ یا معیدو کا ورد کرتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو اس تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ کو جو ہے وہ یہ بھی عمل آپ نے کروانا ہے کہ جیسے ان کے جب بھی یہ پانی پیے تو 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر ان کو پانی پر دم کر کے، اگر یہ خود عمل کر لے تو بہت اچھا، ورنہ کوئی دم کر کے ان کو یہ پانی پلا دے، انشاءاللہ عز و جل جتنی تکلیفوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ ساری تکلیفیں اللہ پاک نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ البتہ ایک خصوصی عمل شوگر کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ شوگر کے لیے یہ عمل شروع کر دے، اللہ پاک نے چاہا تو شوگر کی بیماری سے اس کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ شوگر کا روحانی علاج یہ ہے، پہلے ریفرنس نوٹ فرما لے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، یہ پڑھ کر یہ 2.5 ماہ تک آیت مبارکہ صبح و شام 3 بار پڑھنا ہے، اور صبح میں جب 3 بار پڑھ چکے تو پانی پہ دم کر کے آپ اپنی والدہ کو پانی پلا دے، شام میں بھی 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پانی پلا دے۔ آیت مبارکہ یہ ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي پھر سے پڑھتا ہوا قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کا انداز یہ ہوگا کہ اگر وقل پڑھ کے اگر وقف کرتے ہیں تو لام ظاہر کریں گے، اور اگر وقف نہیں کرنا ہے تو پھر لام ظاہر نہیں کریں گے بلکہ وقر ربی اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو یہ عمل آپ کر لیں، انشاءاللہ والدہ کو شوگر کی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ ایک عمل ہم نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے، شوگر کی تکلیف ہے، تو وہ کریلے والا گھریلو علاج جو ہیں وہ کر لے، اس سے شوگر بھی نارمل ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول کا بھی آپ نے جو ذکر کیا تھا تو وہ بھی انشاءاللہ والدہ کا نارمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ شوگر میں بھی وہ گھریلو علاج فائدہ کرے گا۔ عمل کیا ہے کہ جو ہے 4 عدد یا کچھ کریلے لے لے، ان کریلوں کو کاٹ کر اس کو پہلے سکھا دے، پھر اس کو بیج سمیت پیس کر اس کا پاؤڈر بنا کے رکھے، اور صبح و شام آدھا چمچ آپ کی والدہ کو وہ پاؤڈر پانی کے ساتھ استعمال کروا دے، جیسے دوا ہم پانی کے ساتھ کھاتے اس طرح کھا لے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی شعیب بھائی، کچھ سوالات ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، تب تک آپ ہمارا استخارہ بھی فرما دیں جن لوگوں نے استخارہ کے لیے کہا ہے۔ جی ایک سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہند کے شہر اجین سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بہن ہے جن کو جنات وغیرہ کے معاملات ہیں، یعنی جنات کی سواری وغیرہ کچھ ہو گئی، تو ایک عامل صاحب آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے 12 جن لگے ہوئے ہیں، تو اس سے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو برائے کرم اس کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم، ناگوری رئیس احمد، میں احمد آباد سے ہوں۔ میرے چھوکرے کو سردی کھانسی زکام اور ابھی آنکھوں کے 14-15 نمبر مائنس میں ہے، اس کا روحانی کوئی علاج؟ آنکھوں کے نمبر کا بھی ذکر کیا ہے کہ نمبر بڑا ہے مائنس، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں فرمان علی بول رہا ہوں اور میں ویسٹ بنگال کا رہنے والا ہوں۔ میرے ہاتھ میں کئی دنوں سے درد ہو رہے ہیں، یعنی کاندھے کے اوپر۔ میں نے دوائی لی، اس کا فوٹو وغیرہ بھی کروایا ہے، لیکن کچھ کم نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اس کا کوئی روحانی علاج ہو تو بتائیے گا۔ جی شعیب بھائی، کیا استخارہ کا جواب؟ جی شاباش بھائی کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، نظر بد ہے، نظر اتار لیجئے ان کی، اور ان پر
آپ جو ہیں وہ انہیں کہیں کہ یہ لیٹے لیٹے چاہے تو یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا سلامو اس کی کثرت کرے۔ بیماری کے لیے یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے بیماری، رنج، تکلیف اور بے روزگاری کے معاملات بھی دور ہوتے ہیں۔ تو اگر جیسے آپ نے بھائی کا ذکر کیا ہے تو اس کی طبیعت کے لیے یہ عمل بڑا مجرب ہے کہ یہ یا سلامو کی کثرت کرے، انشاءاللہ ان کو شفا مل جائے گی۔ اجین سے سوال کیے ہیں کہ اسلامی بہن ہیں، ان پر جنات کے معاملات ہیں، ڈاکٹر نے جو ہے وہ کسی عامل نے جنات کا بتایا ہے، تو اگر جنات کے معاملات ہے واقعی میں اور جنات پریشان کر رہے ہیں تو جن پر جنات ہیں اسے چاہیے کہ وہ یا اللہ یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا حیو یا قیوم اس کی کثرت کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو بے وضو، حتی الامکان تو کوشش کرے با وضو یہ عمل کرے، اور یہ عمل کی برکت سے انشاءاللہ جلدی اثرات سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ انہیں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ایک تعویذ، اس لا الہ الا اللہ کو 41 ٹائم 41 بار ایک سادے کاغذ پر آپ لکھ لیں اور اس کا تعویذ بنا کر ان کے گلے میں وہ تعویذ ڈال دیں، وہ تعویذ ان کو پہنا دے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ان پر جو بھی جنات کے معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ان کو شفا مل جائے گی۔ آپ یہ عمل دونوں ضرور کریں، ایک تو خود جو مریضہ ہیں جن پر جنات کے معاملات ہیں ان کو اللہ پاک کے ان 3 ناموں کا یا اللہ یا حیو یا قیوم کا ورد کروائے کثرت کے ساتھ، اور گھر کا کوئی فرد لا الہ الا اللہ کو 41 بار ایک سادے کاغذ پر لکھ کر ان کو پہنا دے، انشاءاللہ یہ دونوں عمل کی برکت سے جنات ختم ہو جائیں گے۔ ناگوری رئیس بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں اپنی بچی کا انہوں نے ذکر کیا ہے یا بچے کا انہوں نے اپنا ذکر کیا تھا کہ سردی ہے، کھانسی، زکام ہے اور ان کا نمبر بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ تو دیکھیں جس کو سردی رہتی ہے، نزلہ رہتا ہے، زکام رہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 3 بار سورۃ الفاتحہ الحمد شریف مکمل ہر بار بسم اللہ کے ساتھ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پینے لگائے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کو نزلہ زکام سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اگر پانی پہ دم نہیں کر کے پیتے ہیں تو اپنے اوپر دم کر لے، یہ بھی چل جائے گا، پانی پہ دم کر کے پیے تب بھی چلے گا، دونوں انداز میں سے کوئی بھی انداز اختیار کرے، بار بار بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی اپنے اوپر پڑھ کر بھی دم کر لے اور پھر سے عمل کر کے پانی پہ دم کر کے بھی پی لے، تو اس سے انشاءاللہ جلد ہی ان کی جو ہے وہ نزلے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اگر کھانسی ہے تو کھانسی کے لیے ان کو چاہیے کہ دیسی اگر اچھی قسم کا شہد ملتا ہے تو وہ شہد، خالص شہد ان کو چٹائے، اس سے انشاءاللہ عز و جل بالکل کھانسی وغیرہ چلی جائے گی۔ اور 66 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ کر ان کو اپنے اوپر دم کرنے کے لیے بھی کہے تو اس سے بھی انشاءاللہ کھانسی کی تکلیف سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، آپ نے بچے کے نمبر کا بھی، آنکھوں کی کمزوری کا بھی ذکر کیا ہے، تو بینائی جس کی کمزور ہو گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد میں 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں پہ دم کرے اور پھر اس کو اپنی آنکھوں پر پھیر لے۔ 5 نمازوں کے بعد یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے نمبر کی جو نمبر بڑھ گیا ہے، روشنی کمزور ہو گئی ہے تو یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، نمبر اللہ پاک نے چاہا تو ختم ہوگا، بینائی اپنی حالت پر آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، فرمان علی بھائی ہیں، یہ ذکر کر رہے تھے کہ اعضاء میں درد ہے، ہاتھوں میں درد کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو جس کے ہاتھوں میں درد رہتا ہے اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 7 بار، ہر نماز کے بعد 7 بار یہ آیت مبارکہ سورہ حشر پارہ 28 کی آیت نمبر 21، سیدھا ہاتھ رکھیں، اگر سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے تو پھر الٹا ہاتھ رکھ لیں اور ہاتھ رکھ کر اس پر یہ آیت مبارکہ کو 7 بار پڑھیں، یہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ یہ 7 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک۔ اچھا، یہ آیت کے پہلے ہر بار بسم اللہ پڑھیں گے اور پھر ہاتھ ہٹا دے اور اس جگہ پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہاتھوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ عمل آپ کو دشوار لگے، مشکل لگے
تو پھر آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد ایک بار یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی، غین ہے میم کے بعد میں، یا مغنی، ایک بار اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بھی اپنے ہاتھوں پہ دم کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہاتھوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا وقت پورا ہوا۔ سوالات ابھی یوٹیوب پر بھی بہت سارے موصول ہوئے، وہ بھی باقی ہیں، اور کچھ سوالات ہمارے پاس میں جو آڈیو کی صورت میں موصول ہوئے ہیں وہ بھی باقی ہیں، لیکن سلسلے کا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ پھر انشاءاللہ عز و جل اچھا آپ کو یہ بتا دیں کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل جمعرات اور جمعہ کو دوپہر 2:30 بجے سے 3:30 بجے تک انشاءاللہ عز و جل FGN چینل پر نشر کیا جائے گا۔ لائیو ہوگا یہ سلسلہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں، لیکن ماہ رمضان میں ٹائم ہمارا تبدیل ہوگا، جمعرات اور جمعہ کو 2:30 بجے سے 3:30 بجے تک یہ سلسلہ ہوگا۔ تو دیکھتے بھی رہیے اور اس کی لنک دوسروں کو دے کر ان کو بھی یہ سلسلہ دیکھنے کی دعوت دیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ پاک ہمارے والدین کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، ہم سب کو نیک بنا دے، ہمارے اعمال اچھے کر دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کا ماہ رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی عبادت میں دل لگا دے، تلاوت قرآن میں دل لگا دے، ذکر و اذکار میں دل لگا دے۔ یا اللہ پاک جن جن پریشان حالوں نے ہم سے رابطہ کیا، سوالات کیے، ان سب پہ رحمت کی نظر فرما، ان کی جملہ پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں دور فرما دے، آفت و بلا سے ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرما دے، سب پر کرم کی نظر فرما دے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر